اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ان آیات کا شان نزول دیکھیے کہ یہود و نصارہ کا جو دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو ہم تو، اور ویسے بھی ہم انبیاء کی اولاد ہیں تو ہم تو ہیں ہی اللہ کے چہیتے، تو ہمیں بھی اللہ سے محبت ہے اور اللہ کو بھی ہم سے بہت محبت ہے۔ تو وہ اپنے جو خود ساختہ طریقوں کے اوپر اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، تو ان کو یہاں پر بتا دیا گیا کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرو گے تو تمہیں پھر آخرت میں کچھ نہیں ملا، تمہارا پھر کچھ نہیں ہونا۔ اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے اور تمہیں چاہتے ہو کہ تم سے جو خطائیں ہو گئی ہیں، جو بھی ہر انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، تو اگر ہو گئی ہیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پہلے تو ایمان اور پھر اس کے بعد اتباع کرنا ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اتباع کے اوپر کس قدر جو ہے وہ فورس کیا گیا۔ اور آگے دیکھیے بالکل سیم، یہ دونوں آیتوں کا ساتھ میں کروں گی انشاءاللہ تفسیر۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، کیونکہ رسول پہلے بات کی گئی صرف رسول کی اتباع کرو، اور پھر کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو۔ کیوں؟ اللہ کی ہی تو بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جو کہ کاتب رسول تھے، یعنی کہ ان کی باتیں لکھا کرتے تھے، احادیث بھی لکھا کرتے تھے، وحی بھی لکھا کرتے تھے، میں صحابی کا نام بھول گئی ہوں، تو ان کو کسی دوسرے اور صحابیوں نے تھوڑی سرزنش کی کہ تم ہر چیز کیوں لکھ لیا کرتے ہو، حالانکہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے ہیں، کبھی اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، اور کبھی وہ خوش ہوتے ہیں، کبھی غمگین ہوتے ہیں، تم ہر بات لکھ لیا کرتے ہو۔ تو یہی بات انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی، تو انہوں نے کہا کہ میرے مطلب کوئی بھی میرا رویہ اور کوئی بھی بات ایسی ہوتی ہی نہیں کہ جو اللہ کی طرف سے نہ ہو، یعنی کہ ہر میرا عمل جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جی ربابا نے کچھ ہینڈ ریز کیا ہے، کچھ کہنا ہے؟ اچھا میں ایک منٹ جی میم السلام علیکم میم، یہ سوال بہت عرصے سے ذہن میں تھا، ابھی یہ ٹاپک آ گیا میم۔ تو کیا پوری زندگی میں کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی بات خود سے نہیں کہی؟ کوئی بھی؟ جہاں پر اگر خود سے کہیں بھی نا، جو چیز یعنی کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے مطابق ہوتی تھی تب تک تو ٹھیک ہوتا تھا، لیکن کہیں اگر بشری تقاضے کے سبب کوئی ایسا رویہ ہو جاتا تھا تو اس پر سرزنش بھی آتی تھی۔ جیسے وابسہ وتولیٰ والی جو صورت ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک نابینا صحابی جو تھے وہ آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف مطلب زیادہ توجہ نہیں کی تھی۔ وہ بھی یہ نہیں تھا کہ ناک بھون چڑھائی تھی، اللہ نہ کرے، بلکہ یہ تھا کہ توجہ نہیں کی تھی، ان کی توجہ سرداروں کی طرف، کیونکہ اس وقت سردار وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے مکہ کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش تھی کہ ان لوگوں کو صحیح طرح سے، جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ پرائیورٹی پہ ان کو رکھا ہوا تھا، حالانکہ وہ جو نابینا صحابی تھے وہ آئے تھے تو ظاہر ہے ان کا اخلاص جو تھا وہ تو اللہ جانتا ہے نا، انسانوں کو تو نہیں اخلاص پتہ چلتا ہے کہ وہ کس اخلاص سے آئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ تھا کہ یہ تو ایمان والے ہی ہیں، ان کو ابھی میں تھوڑی دیر میں کیٹر کر لیتا ہوں، پہلے میں ان سے بات کر لوں، ان کو توجہ دے لوں۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے پھر واللہ والی آیات نازل کی کہ وہ جو تمہاری طرف کوشش کرتا ہوا آیا، تم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے بلکہ ان لوگوں کی طرف توجہ کرتے ہو جو جن کو فکر ہی نہیں ہے، اور ان کی ہدایت یا کسی کی بھی ہدایت کی ذمہ داری تو نہیں ہے آپ کے اوپر، ہدایت تو اللہ کی طرف سے، آپ کے لیے تو آپ کے اوپر تو صرف پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ تو اس طرح سے یہ تھی سلسلہ، ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو جواب ہو گیا ہو ویا کی۔ اچھا آگے چلتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اتباع اور اطاعت جو ہے وہ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اور کیا فرق ہے؟ تو آپ دیکھیں اطاعت کا مطلب ہوتا ہے حکم کی تعمیل کرنا، صحیح ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یہ کرو وہ نہ کرو، اس قسم کے جتنے بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس جو آپ کے پاس آتے ہیں اس کی تعمیل کرنا، اور جس سے منع کریں اس سے رک جانا، یہ تمام چیزیں اطاعت میں آتی ہیں۔ اتباع جو ہے وہ اطاعت سے ایک لیول اپ چیز ہے، یہ تھوڑی سی ایک زیادہ اطاعت کی زیادہ بڑی ایک شکل ہے۔ اور اتباع میں کیا ہوتا ہے کہ انسان خود یہ جانے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے ٹائمز پہ کیا کیا عمل کیا، بہت ساری چیزیں انہوں نے بول کے کہہ کر یا کر کے نہیں بتائیں، بلکہ وہ ان کے اپنے عمل کے بس اس کے اندر تھی۔ تو ان کو، کیونکہ ہمارے لیے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا میں، ان کی زندگی میں، ان کے لیے ایک مثال ہمارے لیے ہے نا. ہمارے لیے تو سورۃ احزاب میں یہ آیت آئی ہے کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے، انہی کو فالو کرنا ہے ہم نے ہر معاملے میں. تو اتباع جو ہے وہ اس سے ایک درجہ اوپر ہے. اب پہلے ہم اطاعت کی بات کر لیتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت ملے. محب سے محبوب بننے کا سفر، دیکھیں کتنا خوبصورت بات ہے نا. محب وہ ہوتا ہے، محب اللہ نام ہوتا ہے نا. تو محب اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ سے محبت کرنے والا. تو اور محبوب وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جا رہی ہوتی ہے. صحیح ہے نا. مفعول کے اس پہ محبوب مفعول کے اس پہ محبوب ہوتا ہے بیسیکلی ورڈ. تو محب سے محبوب بننے کا سفر چاہتے ہیں نا ہم کہ ہم کر لیں، ہم اللہ کی محبت کے حقدار ہو جائیں. تو اس کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا ہوگا. اور ہم ایک دم سے بہت سارے بڑے اچھے بہت متقی تو نہیں بن سکتے. اس لیے چھوٹے 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 قدم اٹھا کے بیبی سٹیپس لیتے ہوئے چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ جو ہے وہ متقی اور متقین اور مومنین کی کیٹیگری میں بھی انشاءاللہ ہم شامل ہو جائیں گے. تو اتباع سنت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے چھوٹی چھوٹی کام، جیسے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا اور 3 گھٹ میں پانی پینا، اسی طرح بیٹھ کے کھانا کھانا، پھر کپڑے پہنتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، کپڑا اتارتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا. پتہ ہے آپ کو کپڑا اتارتے ہوئے بسم اللہ کیوں پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ جو جنات ہوتے ہیں نا وہ تو ہمیں نظر نہیں آتے، وہ آس پاس ہوتے ہیں. اور شیاطین آپ کو پتہ ہے کہ باتھ رومز میں رہتے ہیں، ہم باتھ رومز میں کپڑے چینج کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم جب بسم اللہ پڑھ کے جب ہم باتھ روم میں داخل ہوں تو باتھ روم میں جانے کی دعا پڑھیں گے، اور دعا پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے. تو پھر آپ کو باتھ روم میں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. باتھ روم میں آپ نے کوئی ذکر نہیں کرنا ہوتا. بیت الخلاء میں اللہ کا ذکر ممنوع ہے، منع ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے پہلے ہی بسم اللہ پڑھ کے اندر داخل ہونا ہے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو یہ آپ پڑھ کے اندر داخل ہوں گے تو وہ کافی ہو جائے گا. تو جب ہم بسم اللہ پڑھ کے کپڑا چینج کرتے ہیں، اتارتے ہیں، تو پردہ ہو جاتا ہے جنات سے بھی، شیاطین سے بھی. کیونکہ قرآن مجید میں یہ آیت آتی ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یعنی وہ تمہیں وہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہیں وہ نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ تو تم کو دیکھ رہے ہیں. ان کو تم کیسی بھی حالت میں ہو وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. تو سونے سے پہلے ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں، وضو کر کے سونے والا جو ہے اس کے لیے فرشتہ اس کے بستر میں پوری رات گزارتا ہے اور اس کی ہر کروٹ پہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں، ان کو کوئی گناہ نہیں ہے ان کے اوپر. اور تو وہ اللہ کے مقربین بھی ہیں، تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں. تو ہمیں فرشتوں کی دعاؤں کا بھی حقدار بننا چاہیے نا. ایسے ہم کام کریں کہ جس سے ہمارے لیے فرشتے بھی دعا کریں. ہم چاہتے ہیں نا ہم ہر کسی سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، میرا یہ کام ہو جائے، فلاں سے کہیں گے میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا. تو فرشتے تو ہمارے لیے ہیں ہی موجود دعائیں کرنے کے لیے. اگر ہم ایسے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو فرشتے جو ہیں وہ ہمارے لیے ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اس کو بخش دے، اس کے کام آسان کر دے. پھر سونے سے پہلے تمام برتنوں کو ڈھانپ لینا چاہیے. مشکیزیں کس لینا چاہیے. جو پہلے زمانے میں مشکیزیں ہوتے تھے، جیسے اب تو واٹر کولرز وغیرہ ہوتے ہیں. تو جو ہمارے دھلے ہوئے برتن ہوتے ہیں نا، ایون ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی کپڑا ڈال دیا کریں. جیسے وہ باہر اگر ڈرائی کرنے کے لیے باہر رکھیں کیبنٹ سے، تو ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک کپڑا بنا لیں اور اس کے اوپر ڈالا کریں. پھر ہر ایک کو سلام کرنا، مطلب اجنبی ہو، جانتے ہیں نہیں. مردوں کی بات نہیں کری، عورتوں کی بات کری. جیسے آپ لوگ عورتوں کو سلام کرتے ہوئے جائیں، مرد لوگ مردوں کو سلام کرتے ہوئے جائیں. گھر میں داخل ہونا ہو تو دائیں قدم اندر ڈالیں اور بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، تاکہ شیطان جو ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں داخل نہ ہو. پھر کھانا کھانے کے لیے آپ نے ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کے پہلا لقمہ جو ہے وہ کھانا ہے. پھر بیت الخلاء میں جانے کی دعا، اسی طرح سونے سے پہلے کی دعائیں، اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، خود بھی یاد کریں. دیکھیں ہم مسلمان ہیں نا، تو ہمارا طریقہ، ہماری اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بھی مسلمانوں جیسا ہونا چاہیے نا. ہمارا طرز عمل ہر چیز اگر میچ کرے گی، ہمیں میچنگ کی شوق ہوتا ہے نا. ہمیں ہر چیز کا، ہمارا دوپٹہ کلر میچنگ ہو، ہمارے جوتے میچنگ ہو، ہر چیز میچنگ کا عورتوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے. تو ہماری میچنگ جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی. آپ کو پتہ ہے
کہ قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا تھا، جس کے ساتھ اس کی محبت، اس کا لگاؤ دنیا میں تھا، وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو انسان تو اس پر یہ جب بات آئی تھی تو صحابی خوش ہو گئے تھے، اتنا خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آخرت میں آپ ہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور ہم اپنے بارے میں سوچیں نا، ہمیں کتنی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہمیں ہے کس سے محبت، یہ بھی دیکھیں ہم کہ ہمارے طرز عمل میں کن چیزوں کی رغبت اور محبت۔ اسی لیے تو پچھلے آیات میں ہمیں کہا گیا کہ کافروں سے محبت نہیں رکھو، جن کے ساتھ محبت رکھو گے انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ جو انسان کافروں کے ساتھ اور یہ یہود اور نصارہ کے ساتھ محبت کریں گے انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، انہی کے طرز عمل پہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ جو ہم آپ کے مولوی کہتے ہیں برتھ ڈیز نہیں مناؤ، یہ مت کرو، فلاں نہیں کرو، تو ہم ہر بات پہ چڑھ جاتے ہیں کہ کیا ہر چیز کو ہی بولتے رہتے ہیں، یہ تو کوئی فیسٹیول تھوڑی ہے ان کا دینی، بھائی وہ تو ویسے ہی اب برتھ ڈے مناتے ہیں، وہ تو ویسے ہی یہ کام کرتے ہیں، وہ تو ویسے ہی جو ہے وہ اور کوئی خوشی منا رہے ہیں۔ دیکھیں برتھ ڈے کا ثواب اور جزا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین کے لیے کوئی کام ایسا اختیار کرنا جس کو ہم ثواب سمجھ کے کرنا شروع کر دیں، وہ بدعت ہوتی ہے۔ تو برتھ ڈے کوئی بدعت نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ بھی نہیں خیال کیا گیا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، یعنی یہ طرز طریقہ تو ہے نا ان کا، یعنی کہ ان کے جیسے طریقے پہ رہیں گے، جب ہم ان کی طریقے اختیار کریں گے، ان کی چیزوں پہ، ان کے طریقوں پہ، چھوٹی چھوٹی طریقوں پہ ہم راضی ہوں گے، تو بڑے بڑے پہ بھی اگلی جنریشن بڑے بڑوں پہ بھی راضی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ برتھ ڈیز پر ہم راضی، ہمارے بچپن میں آپ خود سوچیں، مجھے نہیں یاد کہ میرے بچپن میں بہت زیادہ برتھ ڈیز کا رواج تھا، یہ تھوڑا تھوڑا جاتے جاتے جب تک میں 7th 8th تک میں آئی ہوں، یا خیال ہے 2000 1998 95 تک، 1995 یہاں تک بھی جو ہے برتھ ڈیز کا رواج ہونا شروع ہو گیا تھا، اور پھر 2000 تک پہنچتے پہنچتے تو اتنا ہو گیا تھا کہ فلموں ڈراموں میں دکھا دکھا کے کہ اگر کسی نے آپ کو برتھ ڈے وش نہیں کیا تو یہ پتہ نہیں کوئی بہت ہی کوئی سنگین آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، ڈپریشن میں چلے جائیں گے آپ کے اگر آپ کی برتھ ڈے کوئی بھول گیا ہے تو یہاں تک مطلب انسان کو پہنچا دیا کہ برتھ ڈے جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہو گئی زندگی میں۔ اور ابھی دیکھیں آپ، ہمارے بچے جو ہے وہ مانتے ہی نہیں کہ ہماری برتھ ڈے نہ منائی جائے، وہ تو ہر کسی کو کہیں گے کہ اس کی بھی تو منائی جا رہی ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ سب کو نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے ٹیچر، آواز آ رہی ہے۔ اچھا آپ ریکنیکٹ کر لیجئے فرح، انشاءاللہ آ جائے گی۔ ان کو لکھ دیں پلیز کوئی کہ ریکنیکٹ کر لیں۔ اچھا تو آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ مانتے نہیں نا، کہ ہم ان کو کہیں کہ بیٹا برتھ ڈے نہیں منانا تو ان کو بہت زیادہ دلائل ہم کو دینے پڑتے ہیں، تب جا کے وہ شاید کچھ تھوڑا سا مانتے ہیں کہ ہم برتھ ڈیز نہ منائیں۔ تو برتھ ڈے منانا اٹ سیلف جو ہے وہ کوئی ثواب گناہ کے لیے نہیں کرتے ہیں، یا اس سے ہمیں گناہ نہیں ملتا، لیکن یہ ایک سٹیپ چلا جاتا ہے اس طرف کہ ہم ان کے طریقوں کے پر راضی ہوتے جا رہے ہیں، تو اس لیے اس سے تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے، تھوڑا سا ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان سے بچو جہاں تک بچ سکو، حتی الامکان بچنے کا حکم، یہ پیچھے پڑھا نا ہم نے، ان تتقوا منہم تقاتن، یہ کہ تم بچو ان سے، بچنے کی حد تک بچو، یعنی اپنی حتی الامکان کوشش کرو کہ ان کے طریقوں کو فالو نہ کرو۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کی محبت تھی نا، تو شاید ہماری ان سے اتنی محبت ایسی نہیں ہے۔ صحابہ کی محبت ایسی تھی کہ وہ ان کو منو ان فالو کرتے تھے۔ آپ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں بہت ہی انٹرسٹنگ سا، کہ حضرت علی نے سواری پہ قدم رکھا اور دعا پڑھی، جو سواری کی دعا ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھی ایک اور دعا پڑھی، پھر اس کے بعد وہ سواری پہ بیٹھے اور بیٹھ کے جو ہے وہ مسکرائے۔ تو اس پر کسی جو ساتھ تھے ان کے، انہوں نے پوچھا کہ آپ مسکرائے کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ حدیث میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی نا، تو انہوں نے بالکل ایسے ہی کیا تھا کہ انہوں نے بالکل ایسے پہلے سواری کی دعا پڑھی، پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سواری پہ بیٹھے اور پھر اس کے بعد وہ مسکرائے، اور کہتے ہیں میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی سے اپنے آپ کو حقیر جان کر اس سے مغفرت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، تو میں اللہ تعالیٰ کی مسکراہٹ کا سوچ کر مسکرا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسے ان کو کرتے دیکھا تو میں بھی ایسے ہی مسکرایا۔
پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور جگہ پہ آتے، ایک اور صحابی تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں ایک دفعہ محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان کے اوپر کے کچھ بٹن جو ہے وہ گریبان کے کھلے تھے. تو کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا پیار آیا کہ میں نے اس کے بعد اپنے کبھی زندگی میں وہ بٹن نہیں لگائے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور جگہ پہ تھا کہ ایک اور بھی تھی بات. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جماعت کروا رہے تھے، نماز امامت کرا رہے تھے. تو نماز پڑھتے پڑھتے دوران ہی انہوں نے اپنی چپلیں اتار دی اور اتار کے سائڈ پہ کر دی. تو مقتدیوں نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپل اتاری تو ان لوگوں کی بھی کچھ کسی جس نے چپل پہنی تھی سب نے اتار دیا. آپ کو پتہ ہے چپل پہن کے بھی نماز ہو جاتی ہے؟ بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا ہے. اگر آپ کی چپل صاف ہے اور آپ اس کو پلٹ کے دیکھیں اور اس پہ کوئی ظاہری اگر آپ باہر بھی پہن کے جاتے ہیں ظاہری نجاست آپ کو نظر نہیں آتی، جیسے آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کچھ لگا ہوا ہے، کچھ چپکا ہوا نہیں ہے اور صاف ہے وہ، تو آپ اس چپل میں نماز پڑھ سکتے ہیں. جیسے آپ کبھی نئی چپل پہنتے ہیں اور آپ نے بس گھر سے نکلے، گاڑی میں بیٹھے، پھر گاڑی میں بیٹھ کے پھر آپ کہیں گئے ہیں اور کسی محفل میں ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ چپل نہیں اتار سکتے فرض کریں، تو آپ چپل پہنے پہنے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. کچھ لوگ بیٹھ بیٹھ کے بھی نماز پڑھتے ہیں نا، تو آپ چپل پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ پھر چیک کرنا پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں نے چپل کیوں اتار دی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا چپل اتارتے ہوئے. تو انہوں نے کہا مجھے تو جبریل نے آ کے خبر دی تھی علیہ السلام کہ میری چپل پہ کچھ غلاظت لگی ہے تو میں نے اس لیے اتار دی. تو اس لیے مطلب وہ اتنا فالو کرتے تھے ہر چیز کو، جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا کرتے تھے. تو ہم ان کی پسند ناپسند، جیسے آپ کو پتا ہے کہ کچھ صحابی جو ہے ان کو پتا تھا کہ آپ جو ہے وہ کدو یا لوکی جو ہے وہ بہت شوق سے کھاتے تھے. تو ایک مرتبہ ان کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو دیکھا کہ وہ گوشت کے علاوہ جو ہے وہ لوکی چن چن کے کھا رہے ہیں. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے اپنی طرف سے وہ لوکی ان کی طرف کھسکا رہا تھا کہ وہ کھاتے جائیں. ان کو اتنا مطلب یہ محبت ہے. آپ دیکھیں نا ماں باپ کی محبت کیا ہوتی ہے بچے کے لیے، کہ ماں باپ کی محبت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اب خود کھائیں نہ کھائیں، بچے کو اگر کھاتا، اگر اپنی فیوریٹ بھی چیز ہوگی نا اور بچہ آئے گا مانگنے کے لیے تو ہم ماں باپ اس کو دے دیتے ہیں اور وہ اس کو کھاتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یہ کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے کھا لیا. تو ایسی محبتیں ہمیں نہیں ہے نا اللہ سے اور رسول سے. ہمیں تو نہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم اس طرح اس لیول پر آج آ گئے ہیں کہ ہمیں یہ محبتیں ہو جائیں، بلکہ ہمیں اس کے لیے یہ ایکوائر کرنی پڑیں گی. ہمیں دین سے اتنا قریب ہونا پڑے گا کہ تاکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہو، تبھی تو ہم محبت کریں گے. جب میں نے نیا دین پڑھنا شروع کیا تھا، یقین کریں مجھے نہیں سمجھ آتا تھا کہ یہ جو ایک آتی ہے نا حدیث کے، جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کہ میں اور جب تک کہ میں تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے باپ، تمہاری اولاد اور تمہاری جان اور تمہاری مال سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، تب تک کہ تم مومن نہیں ہو سکتے. یہ حدیث کا مفہوم ہے، کچھ ورڈز آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. تو اس پر میں یہ سوچتی تھی کہ اتنی محبت کیسے ہو سکتی ہے کسی کو. میں ویسے ہی بچپن سے میں یہ سام حدیثیں سنتے آ رہے ہیں نا، یہ والی حدیث بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ تمہاری جان مال اولاد ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جاؤں تب تک کہ مومن نہیں ہو سکتے. ایمان کا تقاضا یہی ہے، تو کیسے ہوگی اتنی زیادہ محبت؟ تو یقین کریں جیسے جیسے میں قرآن کا سفر طے کرتی گئی، جیسے جیسے میں دین سے قریب ہوتی گئی، محبت خود بخود دل میں راسخ ہوتی گئی. اور آج یہ عالم ہے کہ یقین کریں جنگ احد کا واقعہ جو آتا ہے، جنگ احد میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ ضربیں آئی تھی اور وہ پکار رہے تھے کہ میری مدد کو آؤ، اور ان کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے. تو وہ واقعات جب میں پڑھتی ہوں نا تو میرے دل پہ اتنا اثر ہوتا ہے کہ میرے آنسو نہیں رکتے. اور جو وصال کا جو ان کا ایک واقعہ جو پورا کتابوں میں آتا ہے اور وہ میں پڑھتی ہوں یا سنتی ہوں تو میں اپنے جذبات کنٹرول میں نہیں کر پاتی. مجھے لگتا ہے جیسے میرے اپنے ایک بہت کوئی قریبی کی بات ہو رہی ہے. تو یہ آہستہ 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 جو ہے وہ اس لیولز ہوتے جاتے ہیں. یعنی یہ میں بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اللہ نہ کرے کہ میں اپنی کوئی آپ کو کوئی شوخی دکھا رہی ہوں یا کچھ اس طرح سے. میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کا یہ لیول پر ہے نا ابھی کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ پاسبل ہے جب آپ
اب اس دین کو اپنا مشن بنا لیں گے نا, اپنا شعار بنا لیں گے, جب آپ یہ سوچیں گے نا یہ کام اللہ نے میری ذمہ داری رکھی ہے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے اور مجھے اسے لوگوں کو تک پہنچانا ہے, مجھے اپنی صلاحیتیں, اپنا وقت, اپنا مال, اپنی جان دین کے لیے لگانی ہے, ہر ایک پہ کی ذمہ داری ہے یہ. تو جب یہ مشن کو اپنا مشن بنا لیں گے نا تو انشاءاللہ یہ محبت خود بخود آپ کی جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ اتباع جو ہے وہ ہم سے ریکوائرڈ ہے. اور کیا پھر آگے کیا کہا کہ فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر تم منہ موڑ جاؤ, واو لام یا, میں نے کل بھی بتایا تھا ولّا یولو جو ہے اولیاء بھی اسی لفظ سے ہے, ولی سے ہے مراد قریب قریب ہونا, اور ایک مراد اس سے یہ بھی ہے کہ اس کا مراد ہے کہ پلٹ کے چلے جانا, پلٹ لینا, منہ پھیر لینا, یعنی دو قسم کے واو لام یا ولی. ایک معنی اس کا دوست ہے, قریب قریب ہونا, اور ایک معنی اس کا ہے پھر جانا, منہ پھیر لینا, اپوزٹ پلٹ جانا جیسے. تو اگر تم پھر جاتے ہو, منہ موڑ لیتے ہو, فإن اللہ, تو بے شک اللہ, لا یحب, نہیں وہ محبت کرتا, الکافرین, کافروں سے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے ہمارے مسلمان ہونے اور رہنے کے لیے. جیسے ایک انسان بورن مسلم ہے لیکن اگر اس کا طرز عمل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اس کی طرز زندگی نہیں ہے تو وہ بذات خود ویسے کافر نہیں ہو جائے گا, کہلائے گا تو وہ مسلمان ہی, لیکن وہ صحیح مسلمان بھی نہیں رہے گا. کیونکہ کافر کا معنی ایگزیکٹ, ہم تو ایمان کے مقابلے میں کافر کو کہتے ہیں نا, ہم کافر کو سمجھتے ہیں صرف نان مسلمس. میرا خیال ہے میں نے پچھلے لیکچر میں کفر کو میں نے بہت اچھے سے ڈیفائن کیا تھا کہ کفر جو ہے وہ اس کی 5 درجے ہیں. ایک تو یہ کہ سرے سے اللہ کو نہ ماننا, پھر ایک یہ کہ اللہ کو ماننا لیکن اس کی باتیں نہ ماننا, کہ اللہ نے کچھ اور نازل نہیں کیا, ہاں ضرور اللہ نے بنا دیا ہے لیکن اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا, کچھ تو اللہ نے کوئی احکامات نہیں دیے. پھر تیسری لیول پر یہ کہ چلو مان بھی لیا کہ اللہ نے کچھ نازل کیا, اللہ نے نبی بھی بھیجے ہیں, لیکن کسی کو ماننا کسی کو نہ ماننا. پھر چوتھے لیول پر تھا کہ اللہ کو مان لینا, رسولوں کو بھی مان لینا, رسولوں کے درمیان تفریق کرنا کچھ, کہ ہم ان کی باتیں مان لیں گے, ان کی باتیں نہیں مانیں گے. اور پھر یہ کہ پھر آخر میں یہ کہ مان بھی لینا سب کچھ کر, اور ایمان بھی لے آنا لیکن عمل نہیں کرنا, عمل میں نظر نہ آئے. ہم کہیں تو ہاں نماز فرض ہے لیکن پڑھے نہیں, تو یہ عملی کفر ہوتا ہے. تو یہ کفر کی کئی ساری کیٹیگریز ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ اس مراد یعنی کہ کفر لیا جا رہا ہے کہ مانوی طور پہ کافر. آگے چلتے ہیں. ان اللہ اصطفیٰ, بے شک اللہ نے چن لیا. استفا کا روٹ ورڈ ہے صاد, فے اور واو. صاد, فا اور واو. اس میں جو تو ہے یہ الگ سے ہے, یہ روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہے. اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ہر قسم کی آمیزش سے پاک ہونا اور صاف اور خالص چیز کو لے لینا. یعنی کہ بہت ساری چیزوں میں سے کوئی چیز چوائس کر لینا, کوئی چیز بہترین چیز کو اٹھانا, ترجیح دینا, اس کے معنی میں ہے یہ چن لیا. آدم کو, و نوحن اور نوح کو, و آل ابراہیم اور آل ابراہیم کو, و آل عمران اور آل عمران کو, علی العالمین تمام جہانوں پر. ان اللہ, بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو. آدم علیہ السلام آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. کچھ چیزوں کے بارے میں آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے باقاعدہ, جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کو بنانے کے لیے کچھ کرنے کی یا کوئی ایفرٹ کی ضرورت تو نہیں ہے نا, کن کہہ دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کافی ہے. تو ہاتھ سے جو ہے وہ حدیث قدسی میں آتے ہیں کہ ہاتھ سے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا. جنت عدن کے پودے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے بنائے تھے, اور جو قلم ہے جس سے تقدیریں لکھی گئیں اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا, 3 چیزوں کو. تو قلم کے لیے بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ قلم کی بہت عزت کرنی چاہیے, جو ہمارے پاس بھی قلم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں قلم کا ذکر کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا. اب آپ لوگوں سے یہ میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ صرف سننے پر اکتفا کرتے ہیں
تو پھر علم آپ کے اندر کیسے جذب ہوگا جب تک کہ آپ لکھیں گے نہیں اسے قلم کے ساتھ. جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ بات کہ میں نے قلم سے علم سکھایا ہے، تو اس علم کو سیکھنے کے لیے جس ٹول کی ضرورت ہے اس ٹول کو یوز کیجئے، اور اس قلم سے آپ کچھ نہ کچھ ضرور لکھا کیجئے. کیونکہ لکھی ہوئی چیز، ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لکھا ہوا صحیفہ آپ کے اعمال نامے میں تولا جائے گا. دوسرا یہ کہ وہ یاد دہانی کے لیے ہو جاتا ہے. اور تیسرا یہ کہ وہ آپ کو خود بھی میمورائز ہو جاتا ہے لکھنے کے بعد. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنانے کے بعد ہدایت دی، اور پھر ان کو ایز اے پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کے طور پہ بھی چنا. پھر نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ طویل العمر جو ہے وہ طویل العمر پیغمبر تھے. 950 سال کی ان کو عمر دی گئی تھی، اور ان کا کام بھی کتنا سخت تھا کہ بالکل مشرکین کا دور تھا، کوئی شخص توحید پہ نہیں تھا. اس وقت جو ہے وہ نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور وہ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن کوئی نہیں مانا تھا. اور پھر کیا ہوا تھا کہ سیلاب آیا تھا اور پوری دنیا پہ آ گیا تھا وہ، ایک طرح سے جہاں پہ بھی وہ جو بستی تھی. کیونکہ بہت پرانی بات ہے، بہت زیادہ لوگ تو نہیں ہوں گے اس وقت، جتنے بھی لوگ انسان تھے تو وہ سارے کے سارے صرف کشتی میں جو لوگ موجود تھے صرف وہ بچے تھے، اور کوئی نہیں بچا تھا اس کے علاوہ. اور اسی لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہی لوگوں سے، پھر انہی کی نسلوں سے پھر دنیا بعد میں آباد ہوئی ہے. تو ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے آدم. پھر آل ابراہیم میں آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل. آپ کو پتہ ہے اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں اسحاق علیہ السلام سے، 13 سال کا گیپ ہے ان دونوں کے درمیان. اسحاق علیہ السلام کی جو نسل ہے اس میں ہی سارے آلموسٹ جتنے بھی انبیاء مشہور ہمیں پتہ ہیں، کیونکہ بہت سارے انبیاء کے نام تو ہمیں معلوم بھی نہیں. تو سارے مشہور انبیاء جو ہیں وہ سب اسحاق علیہ السلام کی نسل میں آ رہے ہیں. جیسے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے، پھر ان کے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام جن کے اندر موجود تھے. اور پھر یوسف علیہ السلام سے اور مزید انبیاء آئے، اور مصر میں ہی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے ہیں. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہی کی آگے اولادوں میں مطلب اسی چین میں جو ہے وہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور بھی بے شمار جو بھی پیغمبر تھے وہ آئے ہیں. تو یہ جو آل عمران ہے نا، اچھا اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نبی نہیں آیا ہے. تو آل عمران جو ہے نا، یہ ان کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ حضرت اسحاق چھوٹے ہیں حضرت اسماعیل سے. یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، لیکن الگ الگ بیویوں سے. حضرت اسماعیل جو ہے وہ حضرت ہاجرہ کی اولاد ہیں، اور حضرت اسحاق جو ہے وہ حضرت سارہ سے ہیں. تو ان دونوں میں 13 سال کا فرق ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے والا خواب دیکھا تھا، اور انہوں نے آ کر اس کی تکمیل بھی کر دی تھی آلموسٹ اپنے تئیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل دیا تھا مینڈے کی صورت میں. تو اس کے بعد حضرت اسحاق کی ان کو خوشخبری دی گئی تھی. تو یہ اس وقت بلوغت کی عمر تھی، تو تقریباً 12-13 سال کا گیپ ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو تب یہ پیدا ہوئے ہیں اسحاق علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو آل عمران کا جو ہے کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ تو عمران کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مریم کے جو والد تھے ان کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام بھی عمران تھا. تو یہ دونوں جو یہ الگ الگ عمران ہیں، تو یہ دونوں جو چینز ہیں ان آل عمران کے نام سے جو ہے وہ اس طرح سے یہاں پر آئے ہیں کہ علی العالمین، تمام جہانوں پر ان کو چن لیا گیا. جی، کسی نے لکھا ہے کہ میلاد کو بھی لوگ جو ہے وہ یہ کہہ کر مناتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے اور ہم محبت میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، صحیح ہے جی. دیکھیں میلاد کے بارے میں نا، بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو نئی ایجاد کی جاتی ہے نا، انسان سوچتا ہے کہ ہم تو گناہ تو نہیں ہے نا، غلط تو نہیں ہے نا، تو وہ پھر بڑھتے 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 گناہ کی طرف چلی جاتی ہے. تو اس میلاد کے اندر بھی آپ دیکھیں ربیع الاول میں پچھلے کئی سالوں سے بڑے تماشے ہو رہے ہیں کہ انسانوں نے پتہ نہیں کہاں تک دین کو پہنچا دیا ہے، کہ کس نہج پہ. کہ ملتان کا میرا خیال ہے کوئی جگہ تھی جہاں پر ایک لڑکی کو حور بنا کے بیچ چوک پہ بٹھایا ہوا تھا، اور کہا تھا کہ حور ہے.
اور وہ اس وقت میلاد اور وہ سب منایا جا رہا تھا. تو ہر چیز کا کی نا پھر اگر کوئی چیز نئی اختیار کی جاتی ہے نا تو وہ پھر ہر سال جو ہے وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک نئی چیز ایجاد ہوتی چلی جاتی ہے. اس کے بارے میں ایک اسکالر سے میں نے سنا تھا کہ بدعت جو ہوتی ہے وہ بانج نہیں ہوتی بلکہ ہر سال وہ بچے پیدا کرتی ہے. یعنی ہر سال اس میں نئی جدتیں نئی چیزیں اس میں ایڈیشن ہوتی جاتی ہیں. تو جہاں تک نعتوں کا سوال ہے جو وہ نعتیں جن کے اندر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے اور اس میں غلف نہیں ہے. غلف کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے عیسائی, ان کو یہی دیکھتے ہیں نا کہ انہوں نے تو غلف کیا. غلف کا مطلب ہوتا ہے اس ایک مطلب جس لیول پر اسے ہونا چاہیے اس درجے سے بڑھا دینا. تو انہوں نے اپنے نبی کے درجے میں اتنا غلف کیا کہ ان کو اللہ کے لیول پر پہنچا کر خود بذات خود اللہ ہی بنا دیا, اتنا شرک پہنچا دیا. تو آپ دیکھیں کہ رسول کے ساتھ بھی جب لوگ اتنی محبت میں جاتے ہیں نا تو وہ پھر یا نبی یا رسول کر کے انہی کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر نعتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اس میں باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لگتا ہے کہ بس انہی سے ہی مانگ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر تو اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے فاطمہ تم جو ہے مجھ سے دنیا میں جو دل چاہے لے لو لیکن آخرت میں تمہارا کوئی وہ نہیں ہوگا, تمہاری ضمانت نہیں لے سکتا. میں اپنی پھپھی کی بیٹی کو آواز دے کر کہا کہ مجھ سے جو دل چاہے لے لو لیکن اس وقت آخرت میں کچھ نہ کر سکوں گا بھلے سے میں اللہ کا رسول ہی کیوں نہ ہوں. یہ باتیں ہم پڑھتے آئے ہیں نا, بچپن سے پڑھتے آئے ہیں نا. جب انہوں نے تبلیغ شروع کی تھی اور اپنے خاندان والوں کو انہوں نے دعوت دی تھی تو انہوں نے یہ سب کو آواز دے کر یہ کہا تھا. تو جب وہ اپنے گھر والوں کے لیے بات کر رہے ہیں تو ہم ابھی اس دنیا میں بیٹھ کر ان کو پکار کے ان سے کچھ مدد مانگ سکتے ہیں؟ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے. آگے دیکھیے کہ ان آل عمران کا ذکر یہاں پہ کیا گیا کیونکہ نصارہ سے یہ سورت جو ہے وہ ایڈریس کرے گی, اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انسسٹرز ان سب کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہیں وہ انبیاء کی اولاد ہیں اور یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. ذریتن اولاد ہیں بعضها بعض ان میں من بعدن بعض کی. واللہ اور اللہ سمیع خوب سننے والا ہے, علیم خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والا ہے جو تم کر رہے ہو, جو کچھ بھی تم باتیں کرتے ہو نبیوں کے بارے میں اور غلف کرتے ہو, یہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے. تو یہ سب ان کی اولادیں ہیں. اذ قالت, اب وہ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں کہ جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے, کن حالات میں ہوئی ہے. تو اس کا ایک تھوڑا سا پس منظر دیکھیے کہ یہ جو عمران ہے یہ عمرانہ بیوی عمران کی. تو یہ جو عمران ہے یہ جس وقت یہ بات کر رہی ہیں اس وقت یہ جو عمران تھے یہ بھی دینی پیشوا تھے, مطلب دین کے لیے یہ کام کرتے تھے اور ان کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. مطلب یہ جب یہ واقعہ آ رہا ہے اور یہ پریگننٹ ہے. اذ جب قالت کہنے لگی امرأۃ بیوی عمران عمران کی, کیا کہنے لگی, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو انہوں نے نظر مانگی تھی یا جو انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ سے, وہ واقعہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ منوعن ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رہتی دنیا کے لیے چھوڑ دیا. اور وہ کیا ہے, ربی اے میرے رب, انی بے شک میں, نظر کیا میں نے, لکا تیرے لیے, ماں یہ جو تا پیش تو آخر میں آ رہی ہے نا, فعل کے آخر میں جب بھی آتی ہے تو اس کا معنی میں سے ہوتا ہے, اور آخر میں اگر تا زبر تا آتا ہے تو اس کا معنی تو نے ہو جاتا ہے یا تم نے. تو جیسے ہم پڑھتے ہیں نا انم تا, تو اس وقت تا پیش زبر ہوتا ہے, اور یہاں پہ ہے نظر تو یہ ہے میں نے. لکا تیرے لیے, ماں جو فی بطنی, بطن کیا ہوتا ہے, باطن اندر ہوتا ہے نا, تو بطن پیٹ ہوتا ہے. فی بطنی میرے پیٹ میں, محررن کا روٹ ورڈ ہوتا ہے ہر. اس کا معنی جیسے ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا نا, الحر بالحری والعبد بالعبدی والانثى بالانثى, تو حر کا پڑھا تھا آزاد کے بدلے آزاد, یعنی قصاص جو ہے وہ لیا جائے گا آزاد کے بدلے آزاد کا, غلام کے بدلے غلام کا. یعنی اگر کسی غلام نے قتل کیا ہے تو قصاص بھی غلام ہی دے گا, اور اگر مالک نے یا کسی آزاد نے کیا ہے تو اس کا قصاص میں غلام نہیں قتل کیا جائے گا, کیونکہ ان کے زمانے میں تو غلام ہوتے تھے نا, وہ اپنے ہر فعل کے لیے غلام کو آگے کر دیتے تھے, کیونکہ غلام کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی تھی, اسٹیٹس ہی نہیں تھا ان کے معاشرے میں. محررن تو آزاد کا معنی ہوتا ہے
اب کسی بھی پابندی سے آزاد، یعنی غلام کے اپوزٹ میں ہے آزاد، محررن. فتقبل تو پس تو قبول کر لے، منی مجھ سے، یعنی یہ دعا یہ کر رہی ہیں کہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے اس کو میں اپنے حقوق اور فرائض سے آزاد کرتی ہوں، صرف تیرے لیے وقف کرتی ہوں، تو اس کو قبول کر لے. انکا بے شک تو، انتا تو ہی، السمیع خوب سننے والا ہے، العلیم خوب جاننے والا ہے. اب پس منظر دیکھیں آپ، یہ جو عورت ہیں یہ بیوہ ہیں، اور یہ جو ان کے پیٹ میں بچہ ہے وہ ان کی آخری امید ہے، جیسے کیونکہ ظاہر ہے جب شادی نہیں، شوہر ہی نہیں ہے تو اب آگے تو بچے نہیں ہو سکتے. تو اب یہ بچہ ایک عورت کے لیے اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو وہی اس کی امیدوں کے لیے اور اس کے لیے ہوتا ہے نا کہ اسی پہ تقویٰ کا اب میرا سہارا یہ ہے، اب میں اس کے لیے زندگی گزاروں گی. تو یہ ایسے حالات میں یہ اپنے بچے کو نظر کر رہی ہیں، اور اس وقت تو الٹرا ساؤنڈس وغیرہ نہیں ہوتے تھے نا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا اندر بیٹا ہے کہ بیٹی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ میں اس بچے کو تیری نظر کرتی ہوں. اور وقف کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہیکل میں رہا کرے گا. ہیکل مطلب اس زمانے میں جو مسجد ٹائپ آپ سمجھ لیجئے، تو اس کو ہیکل کہتے تھے. وہیں رہے گی، وہیں رہے گا، اور وہاں اللہ کا دین سیکھے گا. وقف کر دیں گے ایسے بیسیکلی، وہاں اللہ کے لیے وقف ہو جائے گا. پھر کیا ہوا؟ فلما، پھر جب، وضعتھا، اس نے جنم دیا اسے. وضع حمل ہم کہتے ہیں نا، وضع حمل، واو ضاد عین، اس سے روٹ ورڈ وضع. اس نے جنم دیا اسے. قالت، کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، وضعتھا، جنم دیا میں نے اسے، انسا، لڑکی، یعنی کہ میں نے تو لڑکی جنی ہے. یعنی وہ ایک طرح سے ایک یا تو تعجب کا اظہار بھی تھا کہ میں نے تو لڑکی پیدا کی ہے. وقف تو صرف لڑکا ہی کیا جاتا ہے، جہاں ظاہر ہے ہیکل میں ایسی جگہ پہ جہاں پہ صرف مرد ہی مرد ہوں گے، جہاں پہ جیسے اب آپ دیکھیں مسجدوں میں ہمارے یہاں عورتیں کہاں ہوتی. تو اس وقت جب انہوں نے سوچا کہ میں نے نظر مانی ہے اور اللہ یہ تو لڑکی ہے، تو واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، بیما، اسے، جو وضعت، اس نے جنم دیا. اللہ کو معلوم ہے کہ جو کچھ بھی اس نے جنم دیا تھا، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے کا مطلب یہ تھا اللہ کی حکمت ہی یہی تھی کہ اس نے جنم بیٹی کو دینا تھا. کیوں؟ کیونکہ آگے جو کام اللہ نے بیٹی سے لینا تھا وہ بیٹا تو نہیں کر سکتا. یہی بات اللہ تعالیٰ نے اب اس پر جو ہے کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اب اس پر مفسرین کا تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ ان عورت جو تھی ان کا جملہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ کا وہ ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں کہ ولیسا، اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جو ہے وہ لڑکی جنم دی ہے، اور لڑکی تو لڑکے کی جیسی نہیں ہوتی، یعنی لڑکی تو وہ کام نہیں کرے گی جو میں سمجھ رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہاں، بالکل لڑکی تو لڑکی کے جیسے نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو کام اللہ نے اس سے فیوچر میں لینا تھا وہ لڑکا تو نہیں کر سکتا. وَإِنِّي، اب یہ پھر سے جو ہے وہ ان خاتون کی جو ہے وہ بات آ رہی ہے کہ وَإِنِّي، اور بے شک میں، سَمَّيْتُهَا، سین میم واو اس کا روٹ ورڈ ہے، سمو. سمو کا معنی ہوتا ہے بلندی. آسمان بھی اسی لفظ سے ہے، آسمان جو ہوتا ہے وہ بھی بلندی کو کہتے ہیں. اور سین میم واو سے اسم بھی نکلتا ہے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے پورٹ فولیو، جو آپ کا پروفائل ہوتا ہے یا جو بھی آپ کی ڈاکیومنٹیشنز ہوتی ہے، سب سے اوپر آپ کا کیا ہوتا ہے؟ سب سے اوپر بلندی پہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا نام ہوتا ہے. تو اس لیے نام جو ہے اس کا معنی بلندی ہے. انسان کی جو پہچان ہے، جو سب سے پہلے جو اس کے اوپر ہوتا ہے، جو اس کی فائلز کے اوپر یا اس کے اوپر، اس کا نام ہوتا ہے. تو سین میم واو اس کا روٹ ورڈ ہے. سمیتھا، نام رکھا ہے میں نے اس کا، مریم. مریم کا جو معنی ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اطاعت گزار، عبادت گزار. بالکل عبداللہ جیسا معنی ہے اس کا. میں نے اس کا مریم نام رکھا ہے. وَإِنِّي، اور بے شک میں، اعوذھا، یا اعوذ باللہ جو ہم بولتے ہیں نا، اعوذ اسی لفظ سے ہے یہ، عین واو زال اس کا روٹ ورڈ ہے. میں پناہ میں دیتی ہوں اسے. ہاں کس کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یہ اس لڑکی کی طرف، مریم کی طرف، مریم علیہ السلام. بیکا، تیری، میں اسے پناہ میں دیتی ہوں تیری، وذریتہا، اور اس کی اولاد کو. آپ دیکھیں کہ ابھی بچی پیدا ہوئی ہے اور اس وقت وہ کہہ رہی ہے کہ میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دے رہی ہوں. ہم اتنی دور تک سوچتے ہیں
ہم تو بس ہماری دعائیں تو بہت بہت سطحی سی ہوتی ہیں، بڑی شیلو دعائیں ہوتی ہیں، بس ابھی ابھی کی باتیں کرتے ہیں ہم، دور دور تک کی تو باتیں نہیں کرتے. آپ دیکھیں ہمیں قرآن مجید کیا کیا دعائیں سکھاتا ہے، انبیاء کا طرز عمل بتاتا ہے کہ کتنی دور دور تک یہ دعائیں کرتے تھے، نسلوں کی دعائیں کرتے تھے. تو ان کی دعائیں رنگ بھی تو لاتی تھی. تو دیکھیں یہ اپنی اور یہ مریم علیہ السلام اپنی اولاد کو اور اس کی اولاد کو جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں دے رہی ہے. کس کے شر سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان کے شر سے پناہ میں دے رہی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کتنے اللہ تعالیٰ کے، ان کو تو بچپن سے ہی نبوت مل گئی، تمام